تو میاں صاحب لوگ مسلمان ہی اسی لیے ہوئے تھے، ہمارے باپ دادا بھی اسی لیے مسلمان ہوئے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے دو باتیں سمجھائیں. اگر کوئی غیر مسلم بھائی آپ سے پوچھ لے کہ اسلام کا کیا پیغام ہے تو وہ دو لفظوں میں ہے صرف. آپ کو یاد ہے وہ دو لفظ؟ ارے بتاؤ، آپ کو یاد ہے وہ دو لفظ؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، آپ کو پتا ہے اسلام کا مقصد کیا ہے؟ ارے بولو بھائی، پتا ہے؟ نہیں پتا ہے. شادی میں فضول خرچی کرنی ہے، پتا ہے. بینڈ باجا چلوانا ہے، پتا ہے. پٹاخے بجانے ہیں، پتا ہے. اکٹھے ہو کے سود پر کمیٹیاں اٹھانی ہیں، وہ پتا ہے. رات کو 2 بجے تک چائے پی کے بازار میں ہلڑ بازی کرنی ہے، وہ پتا ہے. اسلام کے نام پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جانا، وہ پتا ہے. لیکن محمد رسول اللہ کائنات کے سامنے کیا پیغام لے کے آئے، وہ پتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم دوستو، آج ہم آپ لوگوں کے سامنے حضرت مولانا عثمان صاحب لدھیانوی شاہی امام پنجاب کا ایک بیان پیش کرتے ہیں. آج کا حضرت کا یہ بیان بہت ہی درد بھرا بیان ہے، اور آج کے اس بیان کے اندر حضرت نے بتایا ہے کہ ہم لوگ مسلمان کیوں ہیں، آخر مسلمان بننے کا مقصد کیا ہے، اور اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ حضرت شاہی امام پنجاب کا یہ بیان پورا سماعت فرمائیں. اسلام پیدا ہی جب ہوا، اسلام جب دنیا کے سامنے لایا گیا تو میاں صاحب لوگ مسلمان ہی اسی لیے ہوئے تھے، ہمارے باپ دادا بھی اسی لیے مسلمان ہوئے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے دو باتیں سمجھائیں فطرت کی. کون سی فطرت کی باتیں؟ کون سی فطرت کی باتیں؟ فطرت میں ہیں، ہمارے خون میں ہیں کہ ہماری بیوی ہماری وفادار رہے، ہمارے خون میں ہے کہ ہمارا بیٹا ہمارا کہنا مانے، ہمارے خون میں ہے کہ ہمارا نوکر صرف ہمارا کہنا مانے، کسی اور کا نہ مانے. تو نبی نے کہا نا کہ دین فطرت ہے. لوگوں کو یہ سمجھایا کہ جب تم دنیا کے رشتوں میں وفاداری تلاش کرتے ہو تو میرا رب بھی چاہتا ہے کہ عبادت میں تم اپنے رب کے وفادار رہو. جب لوگوں نے کہا آپ کے رب کے وفادار بن گئے، فرمایا پھر حلف لو میری وفاداری کا کہ میں رب کا آخری رسول ہوں. لوگوں نے کہا آپ کے رب کی بھی وفاداری کی، آپ کی بھی اب کیا کرنا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے. سنو دل تھام کے مسلمانوں، اگر کوئی غیر مسلم بھائی آپ سے پوچھ لے کہ اسلام کا کیا پیغام ہے تو وہ دو لفظوں میں ہے صرف. کتنے لفظوں میں ہے جی؟ صرف 2 لفظوں میں. آپ کو یاد ہے وہ 2 لفظ؟ ارے بتاؤ، آپ کو یاد ہے وہ 2 لفظ؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، آپ کو پتا ہے اسلام کا مقصد کیا ہے؟ ارے بولو بھائی، پتا ہے؟ نہیں پتا ہے. شادی میں فضول خرچی کرنی ہے، پتا ہے. بینڈ باجا چلوانا ہے، پتا ہے. پٹاخے بجانے ہیں، پتا ہے. اکٹھے ہو کے سود پر کمیٹیاں اٹھانی ہیں، وہ پتا ہے. رات کو 2 بجے تک چائے پی کے بازار میں ہلڑ بازی کرنی ہے، وہ پتا ہے. اسلام کے نام پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جانا، وہ پتا ہے. لیکن محمد رسول اللہ کائنات کے سامنے کیا پیغام لے کے آئے، وہ پتا ہے ہی نہیں. اچھا، آپ کو پتا لگ سکتا تھا؟ ویسے پتا لگ سکتا تھا. ایک بات بتاؤں بنا مذاق کے؟ بتا دو جی. ارے بولتے رہیے. ہاں ماشاءاللہ. میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ ہم روایتی جلسہ کرنے نہیں آئے، پیارے نبی علیہ السلام کے اس راستے کو تلاش کرنے آئے ہیں جدھر ہم کو جانا ہے. اچھا سچی سچی بتاؤ، آپ کے محلے میں مسجد ہے نا؟ ارے بولتے نہیں، آہستہ بولے. ہاں ماشاءاللہ. امام کی کیا تنخواہ ہے؟ کتنی؟ 12,000. زیادہ ہے، گلے میں پھنس گئی. تو بہت زیادہ ہے. اللہ اکبر. اچھا، مجھے ایک دفعہ خدمت کا موقع ملا پنجاب وقف بورڈ میں، مذہبی امور کی چیئرمینی کا. تو حضرت میں نے وہ فائل منگائی، مولویوں کی تنخواہ. تو پتہ لگا 7,000 8,000 12,000. تو ہم نے کہا بڑھا دو، 25,000 کر دو. تو جتنے دنیا دار لوگ تھے، ممبران ہوتے نا، تو میرے سے الجھ پڑے کہ یار تو مولویوں کے لیے اتنے پیسے. تو ان دنیا داروں میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میرے دوست ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ جوتے بہت اچھے پہنے ہیں. تو کہنے لگے عثمان بھائی ایڈیڈاس کمپنی کے ہیں، 22,000 کے لے کے آیا. تو میں نے کہا اس کا مطلب ان کو جوتوں کی زیادہ ضرورت ہے، مولویوں کی کم. آپ اندازہ لگاؤ، 12,000 تو 4th کلاس ملازم کی بھی تنخواہ نہیں ہوتی. کیا 12,000 میں سیرت کی کتابیں خرید کے لے آئیں؟
کیا 12,000 میں رات کو 2 بجے تک بیٹھ کے ان کو پڑھیں صبح فجر بعد آپ کو روز ایک پیارا سا نیا سا واقعہ محمد رسول اللہ کا سنا دیں؟ یا ان 12,000 کی فکر کے بعد بچوں کا سوچیں، بیوی کا سوچیں؟ بتاؤ تو صحیح چودھری صاحب، آؤ میرے دروازے پہ بیٹھنا، صرف 15,000 روپے مہینہ ملیں گے، بچے پال کے دکھاؤ۔ آپ نے دین کو اس کے معیار کے مطابق نہیں رکھا ہے، معاف کیجیے گا، آپ دین کو اس معیار تک نہیں لا پا رہے ہیں۔ دین اور دنیا الگ نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس دنیا نام کی کوئی چیز نہیں، ہمارا دین دنیا کا مالک ہے، وہ بتاتا ہے کہ چلنا کیسے ہے سڑک پر، اٹھنا کیسے، بیٹھنا کیسے، بولنا کیسے، تولنا کیسے، انویسٹمنٹ کیسے کرنی ہے۔ آپ نے تو دین کو اتنا سستا لے لیا کہ جہاں سے دین اپلائی ہونا ہے، جہاں سے دین کو سمجھ ملنی ہے، جنہوں نے یہ بتانا کہ دین کیا ہے، ہم نے ان کو اپنا نوکر بنا لیا، تو دین بتائے گا کون؟ یہ جتنی باتیں آپ حضرات سے کی ہیں، آدھے سے زیادہ واقعات لوگوں کے سامنے آ ہی نہیں رہے۔ بھئی آئیں گے کیسے؟ ہم نے تو کہا مولوی ہمارا نوکر ہے، 5 وقت نماز پڑھو، اسی لیے تو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کا آفاقی پیغام کیا ہے۔ کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھ لیتا ہے، کیونکہ آج کل کوئی اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بتاؤ اسلام کا مطلب کیا ہے، تو ہم چپ ہیں، بالکل ہم رک جاؤ، مولوی صاحب کو بلاتے ہیں، وہ بتائیں گے اسلام کا کیا مطلب ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں اسلام کا مطلب بتاؤ 2 لفظوں میں، آپ کو نہیں پتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا ہے لوگوں کی۔ دکھتی رکھ کیا تھی؟ جتنے لیڈر ہیں پوری دنیا کے، ابھی ٹرمپ نے الیکشن ہوا امریکہ میں، اس نے ایک بات کہی الیکشن سے پہلے، اس نے کہا کہ میں امن قائم کر دوں گا، اس نے کہا کہ میں ہوٹلنگ اچھی کر دوں گا، اس نے کہا میں انویسٹر اچھے لے کے آؤں گا، اس نے کہا میں لائف سٹائل اچھی کر دوں گا، اس نے کہا میں سٹائل آف لیونگ آپ کا بڑھا دوں گا۔ مطلب دیسی زبان میں اس نے کہا کہ میں روٹی کپڑا اور مکان سب کو دے دوں گا۔ اب یہ تو ساری دنیا کے لیڈر کہتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے آ کے کیا کہا؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے آ کے یہ نہیں کہا کہ روٹی کپڑا مکان دے دوں گا، انہوں نے یہاں سے آ کے نفس پکڑ لی انسانوں کے۔ آپ کے گھر میں وہ ہوگا نا، کیا کہتے ہیں اس کو، پھپھڑ کو کیا کہتے ہیں جی، یہاں پھپھو کے میاں کو کیا کہتے ہو؟ پھپھا ہی کہتے ہو، ساڑھے پنجابی جو پھپھڑ کہندے ہو۔ وہ پھپھڑ ناراض نہیں ہو جاتا ہے شادی میں؟ آپ میں بھی جو پھپھا ہوں گے منہ بنا کے بھاگتے ہوں گے۔ اب وہ پھپھا جو ناراض ہو جاتا ہے، اب وہ جب اپنے گھر پہنچتا ہے تو اس کی ماں پوچھتی بیٹا کیوں اپنے سالے کی شادی میں سے آ گیا، سالی کی شادی میں سے آ گیا، تو کیا بولتا ہے؟ وہ بولتی کھانا نہیں کھلایا، کپڑے نہیں دیے، پیسے نہیں، بولا سب کچھ تھا، لیکن میرا سالا اور میرے سسر نے عزت سے نہیں بلایا مجھ کو۔ اسلام کو ذرا پڑھو تو صحیح، کبھی بیٹھو تو صحیح ان کے قدموں میں جا کے، پوچھو تو صحیح۔ محمد رسول اللہ کے دین کائنات میں اتنی تیزی سے اس لیے انقلاب برپا کر گیا کہ رسول اللہ نے جب فطرت کے مطابق عبادت سکھائی تو ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ان کا آتم سمان ہے، ان کی سیلف ریسپیکٹ ہے۔ اگر آپ کس کو عزت نہیں دے سکتے تو پھر آپ اس کو کچھ بھی نہیں دینے والے ہیں۔ بلال کو کہا کہ تم مؤذن رسول ہو، ابو بکر کو کہا کہ تم صدیق ہو، درجے بلند کرنے شروع کر دیے لوگوں کے۔ محمد رسول اللہ نے جب یہ لوگوں کو بتانا شروع کیا تو کائنات میں، پوری کائنات میں شور مچ گیا، کیونکہ غلام تھے زیادہ تر لوگ 98%، کہ ایسے نبی آئے ہیں جو ایک خدا کی عبادت کے ساتھ ایک صف میں کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے اپنی مسجد کو دیکھا اچھی طرح دیکھا اپنی مسجد کو؟ دیکھا ہوگا، قالین اچھے ہیں، اے سی اچھے ہیں، دیواریں اچھی ہیں، اس میں کتبے اچھے لگے ہوئے ہیں، مائک اچھا لگا ہے، لیکن آپ نے اس مسجد کو نبی علیہ السلام کی نگاہ سے نہیں کبھی دیکھا۔ مسجد کو ذرا دھیان سے صبح فجر میں دیکھیے گا، جب مؤذن تکبیر کہتا ہے اور امام صاحب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب وہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جب جمعے کی نماز ہوتی ہے، جب وہ تکبیر کہنا شروع کرتا ہے تو چند غریب لوگ، چند مسکین لوگ، چند محتاج لوگ، چند سرمایہ دار لوگ، چند شہزادے لوگ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، صفوں میں لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز،
बंदाए साहिबो मोहताज व गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो ध्यान से फिर नहीं देख रहे मस्जिद की खूबसूरती। अब ये रंग बिरंगे लोग सफे मनानी शुरू करती। अब जुमे की नमाज का टाइम है, हम जैसा कोई मौलवी, कोई बड़ा शेखुल हदीस, कोई बड़ा मुसलमान अफसर, कोई मुसलमान वजीर, कोई मुसलमान अरबपति, अब जब वो बाद में आता है, इमाम नियत बांध लेता है, तो फिर वो वहां नमाज पढ़ता है जहां कौम ने जूतियां उतारी हैं। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की मस्जिद का हुस्न है कि कोई किसी की गर्दन फलांग के आगे नहीं जा सकता है। आप बताते क्यों नहीं कायनात के लोगों को कि ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात फर्ज हैं, लेकिन ये मुसलमानों के लिए है और इनको इसलिए फर्ज किया क्योंकि हम नमाज से ताकत हासिल करते हैं बुराई के साथ लड़ने की, हम रोजे से ताकत हासिल करते हैं अपनी निगाहों में शर्म हया पैदा करने की। हमने तो कहा कि हमें तो पता ही नहीं है कि इस्लाम का मकसद क्या है, जबकि दो हरफी मकसद था कि रब रसूल का कहना मानने के बाद दुनिया के सब लोगों को इज्जत बांटनी है। क्या बांटनी है जी? कोई सड़क पे अभी किसी पुल के नीचे जाओ इंदौर में, अगर कोई गरीब आदमी सोया हो अचानक वैसे ही, तो वो ये नहीं चाहता कि मुझे पे रात को कोई कंबल डाले, कोई खाना खिलाए। अगर वो चाहता है तो एक बात जरूर चाहता है कि कोई आके मुझे गाली दे के यहां से उठाए नहीं। गरीब को भी अगर कुछ चाहिए सबसे पहले तो इज्जत चाहिए। और इस्लाम ने, ये कायनात में इस्लाम सबसे बड़ा दीन कैसे बना? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हुक्म कर दिया कि हम इज्जतें बांटने आए, अब इज्जत बांटेंगे हम। अब पूरी दुनिया के लोगों को जब पता लगा, आज भी जब कायनात के मजलूमों को पता लगता है कि एक ऐसा दीन जहां बड़े और छोटे, गोरे और काले, सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मर्तबा मजाक में कहा, एक काली माँ के बेटे सैयदना बिलाल के दिल को लग गई। उन्होंने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे काली माँ का बेटा कहा। नबी अलैहि सलाम नाराज हुए, फरमाया अब भी ज़माने जाहिलियत की बातें करते हो। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला बड़े आबदीदा हुए, उनका दिल दुखा कि मुझसे ये क्या लफ्ज निकल गए। मस्जिद नबी से बाहर निकले, जमीन पर लेटे, अपना चेहरा रेत पर रख लिया, रोने लगे। फरमाया बिलाल मेरे चेहरे पर पैर रख के निकलो, ताकि मैंने आपको गलती से कह दिया। सैयदना बिलाल ज़ारो कतार रोते हुए आगे बढ़ते हैं और सैयदना सलमान फारसी को कंधों से उठा के अपनी छाती से लगाते हैं। फरमाया जिसके दिल में एहसास पैदा हो गया वो फिर ऐसा है जैसे गलती ना करने वाला बंदा हो। इस्लाम के लिए दुनिया प्यासी है। सोशल मीडिया पे कोई कुछ मर्जी लिखता रहे, इस्लाम उस दिन बदनाम होगा जिस दिन अब्दुर्रहमान ठगी करेगा। अगर अब्दुर्रहमान अपने मालिक के साथ, जो कोई हिंदू भाई है, सिख है या कि दलित है, अगर वो उसकी दुकान पे काम करता हुआ ईमानदार है, तो सोशल मीडिया पे कोई ताकत कुछ भी लिखती रहे, उस गैर मुस्लिम के नजदीक मुसलमान ईमानदार थे, ईमानदार होते हैं और ईमानदार रहेंगे मुसलमान। हमें अपने दरमियान में तब्दीली लानी है। हमें खुद उस मियार को पहचानना है जो प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया है। करेंगे इंशाअल्लाह ताला, उस मियार तक पहुंचने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इसके लिए पहला काम ये करना है कि अपनी ज़हनियत को नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक मुस्बत करना है। करेंगे मुस्बत इंशाअल्लाह। मुस्बत समझते हैं, पॉजिटिव करना है। क्या करना है? पॉजिटिव। आप नमाजी हैं, ज्यादातर लोग यहाँ बैठे हैं, सब माशाल्लाह शक्ल से, चेहरे से, हालात से लगता है नमाजी। एक बात अपने दिल पे हाथ रख के, मुझे नहीं बतानी, अपने आप को ही पूछनी, सवाल मैं करूंगा, जवाब आप अपने आप को दीजिए, ठीक है? छोटा सा टेस्ट कर रहे हैं नमाजियों का। दिल पे हाथ रख लीजिए अपने। यहाँ पे आप नमाज पढ़ते हैं ना 5 वक्त? सच्ची सच्ची बताओ, कभी अपने बाप को जाके गले मिले और जफ्फी डाली है कि अब्बू जी आपसे बड़ा प्यार है यार, आपसे बड़ी मोहब्बत है मुझे? नमाज पढ़ते हो ना? बताओ ना, कभी अपने बाप को जफ्फी डाली है जाके, जिसने तुम्हें सूखे पे सुलाया, खुद गीले पे रहे माँ बाप, अपनी हड्डियां निचोड़ के तुम्हें इस ताकतवर तरीन इंसान में तब्दील किया है जिसने,
اپنا خورے جگر بنا کے تمہیں آج اس میدان کے اندر بٹھا دیا. بتاؤ نا کہ اپنے ابو سے کبھی کہا جا کے ابو آپ سے بڑا پیار ہے یار، آپ کی مجھے یاد آتی ہے بہت دفعہ. اچھا یہ بتاؤ نماز پڑھتے ہو اپنی ماں کے پیر دبائے ہیں کبھی؟ رات کو سیدھا بیوی کے کمرے میں گھس جاتے ہو یا کبھی اپنے ماں کے پیر دبائے؟ بتاؤ نا، پوچھو اپنے آپ سے. نماز پڑھتے ہو نا آپ، قرآن نے کہا نا کہ ہم نے نماز اس لیے فرض کی ہے تاکہ تم برے کام چھوڑ دو گے، اچھے کام کرنے لگو گے. پوچھو نا اس دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہ کبھی زندگی میں کسی روتے ہوئے انسان کو اس لیے تم نے وقت لگا کے ہنسایا ہو کہ یار میں اپنے رب کی رضا کے لیے اس کو ہنسا دوں، یار یہ آج بہت دکھی ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو جب انتقال ہو گیا کسی کے خواب میں آئے، فرمایا غزالی کیسے مغفرت ہوئی؟ قرآن بہت لکھا، حدیثیں بہت لکھی، اتنے بڑے امام تھے، کہنا یار کچھ کام نہیں آیا. میں ایک دن حدیث لکھ رہا تھا، قلم اٹھایا، اس کو سیاہی میں ڈبویا، اور جب وہ قلم کاغذ پہ رکھا وہ جو سیاہی کا ببولا بنا تو اتنی دیر میں ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اس پہ اور وہ سیاہی کے پانی کو پینے لگی. کیونکہ گرمی تھی میں نے قلم کو روک لیا کہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو مکھی کو پانی پینے دیتا ہوں. کہتے میں مر گیا. میرے رب نے پوچھا غزالی یہ تو بتا کہ اس مکھی کو تو نے پانی پینے کا موقع کیوں دیا تھا؟ وہ تو تیری کوئی تعریف نہیں کر سکتی تھی، وہ جا کے لوگوں کو بتا نہیں سکتی تھی. فرمایا اللہ میں نے اس لیے اس کو پانی پینے دیا، میں نے کہا میرے اللہ کی مخلوق ہے آپ کی محبت میں. فرمایا اچھا پھر جو کوئی میری مخلوق پر رحم کرے تو میں پھر اس پہ رحم نہ کروں؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو تو صحیح. تمہیں پتا ہے تمہاری بہن غریب ہے، تم جانتے ہو کہ تمہارا کون سا رشتہ دار محتاج ہے، صاحب مال ہونے کے باوجود کبھی پیسوں کا پیکٹ بنا کے ان کے گھر پہ پھینک کے نہیں آئے تم رات کے اندھیرے میں؟ بتاؤ تو صحیح. نمازی ہو نا، سڑک پہ چلتے ہوئے جو اینٹ کبھی کسی ٹرالی سے کسی گاڑی سے گر جاتی ہے، کوئی مرا ہوا جانور پڑا ہوا ہوتا ہے، بتاؤ تو صحیح یہ وہ دین ہے جس میں ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک عورت کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے اور نبی علیہ السلام اس عورت کا ذکر کرتے ہیں. تم بتاؤ تو صحیح کیا سڑک پر پڑے ہوئے اس پتھر کو، اس روڑے کو کبھی رک کے، اپنی گاڑی روک کے، اسکوٹر سائیکل روک کے اپنے پیر سے ہاتھ سے اٹھا کے سائڈ پہ رکھا؟ اپنے دل سے پوچھو تو صحیح ایک بار. بتاؤ تو صحیح تمہارا جو غیر مسلم دوست، تمہارا غیر مسلم پڑوسی، تمہارے ساتھ رہنے والا جو بندہ ہے جس نے بچپن تمہارے ساتھ گزارا، جو اسکول میں تمہارے ساتھ پڑھتا رہا، آج وہ پریشان ہے، دکھی ہے، وہ ملتا ہے تو نظریں پھیر لیتا ہے. بتاؤ تو صحیح کیونکہ تم نمازی ہو اس لیے پوچھ رہا ہوں. اگر نمازی نہیں ہوتے پھر نہیں یہ سوال کیا جا سکتا تھا. کیونکہ نمازی کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنے والا بندہ یہ سجدے میں اپنے رب سے وعدہ کر کے آیا کہ تیرے رسول کے ساتھ میں وفاداری کا اعلان کرتا ہوں، اور نبی سے وفاداری یہی ہے کہ جو رسول اللہ نے کہا ہم اس کی اتباع کریں گے. پوچھو تو صحیح اپنے اس دل کو ایک بار کہ کسی غم زدہ کا غم دور کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. کسی یتیم کے سر پہ ہم نے ہاتھ پھیرا ہو، جس نبی نے عیدگاہ کی جاتے ہوئے وہ اپنا رخ پلٹ کے گھر کی طرف کر لیا کہ ایک یتیم رو رہا ہے، بس اس کو واپس لے کے جاتے ہیں، اس کو نئے لباس پہناتے ہیں، اس کو گھر میں سے کھجوریں کھلاتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ اچھا تیرا جب باپ زندہ تھا عیدگاہ کیسے جاتا تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو اپنے ابو کے کندھوں پہ بیٹھ کے جاتا تھا. وہ فرمایا چل پھر. نبی علیہ السلام نے اس کو اپنے کندھوں پر بٹھایا تاکہ ان مسلمانوں کو بتانا تھا کہ یتیم خانے کھولنا، غریبوں کی مدد کرنا، بیواؤں کی خبر گیری کرنا یہ تمہارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے. یہ کہہ کے جان چھڑائی نہیں جا سکتی کہ فلاں سرکار فلاں پارٹی وہ تو ہماری یہ کہہ کے نہیں جان بچا سکتے آپ اپنی. آپ کا معیار کہاں ہے؟ آپ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں؟ اس معیار کو مینٹین کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. ہم نبی علیہ السلام کی امت ہیں. یہ نہیں اسلام چاہتا، میں دو ٹوک لفظوں میں کہتا ہوں، قرآن نے بھی کہا ہے کہ کوئی دین میں زبردستی نہیں.
بہت سارے غیر مسلموں کو غلط فہمی کہ جی مسلمان تھا کہتے پوری دنیا مسلمان، نہیں، اسلام نے کہیں کوئی پابندی نہیں لگائی کہ ہر بندہ دین میں آ جائے، لیکن ہاں اسلام یہ چاہتا ہے اپنے ماننے والوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلف وفاداری لینے والوں سے، اسلام آپ سے یہ چاہتا ہے، مسلمانوں سے یہ چاہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے کوئی غیر مسلم اسلام کو برا نہ کہے۔ کوئی غیر مسلم کی بیٹی یا ہماری بیٹی یہ نہ کہے کہ محمد شفیع اور وہ جنید روزانہ گلی کی نکڑ پہ کھڑے ہو کے اس وقت تک ہمیں دیکھتے رہتے ہیں جب تک ہم گلی کی نکڑ نہ پار کر لیں۔ کوئی بیٹی اگر یہ کہتی ہے تو پھر آپ مجرم ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، کیونکہ وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ دو لوگ کھڑے، وہ یہ کہتی مسلمانوں کے دو لڑکے وہاں پر کھڑے ہوئے۔ خلافت کے دور میں تمام ائمہ نے ان کے اس واقعے کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک بوڑھا آدمی آیا، اس نے آ کے کہا یا امیر المومنین میرا بیٹا میرا کہنا ہی نہیں مانتا۔ تو بڑے حیران ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس دور میں قرون اولیٰ کا دور ہے وہ، یعنی بہترین مسلمانوں کا دور ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے، کیا ہمارے دور میں بھی کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہ مانتا ہو؟ جبکہ اسلام نے تو یہاں تک کہا کہ ماں باپ اگر غیر مسلم ہو، بیٹا یا بیٹی ایمان لے آئے تب بھی ماں باپ کا احترام لازم ہے۔ تو عمر بڑے حیران ہوئے، اچھا تیرا بیٹا تیرا کہنا نہیں مانتا ہے، بیٹے کو بلاؤ۔ اب بیٹے کو بلایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنے جلیل القدر اور صاحب روب شخصیت تھے کہ اچھے اچھے بادشاہ ان کے سامنے بولتے ہوئے کانپتے تھے، ڈر جاتے تھے۔ اب یہ جو بیٹا آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ہاں بھائی ہم نے سنا ہے تو اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہے، باتیں نہیں مانتا، اس کا کہنا نہیں مانتا۔ تو مسکرا کے کہنے لگا، ہاں امیر المومنین یہ سچ کہتا ہے کہ میں اس کی بات نہیں مانتا ہوں۔ بڑے حیران ہوئے کہ اچھا، فرمائے تیرا باپ نہیں ہے؟ ہاں یہاں امیر المومنین یہ میرا باپ ہے، تو اس کا کہنا کیوں نہیں مانتا؟ کہنا یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، میں اس کا کہنا نہیں مانتا ہوں۔ تو حضرت عمر بڑے حیران ہوئے، کیونکہ دربارے جو امیر المومنین تھا وہاں سے سزا بھی دے دی جاتی تھی۔ تو ابھی اگلا فیصلہ سنانے ہی لگے ہیں کہ بیٹے نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ شریعت میں ماں باپ کے اوپر بھی کچھ پابندیاں، ماں باپ کے اوپر بھی کچھ باتیں رکھی گئی ہیں کہ نہیں؟ یہ ساری اطاعت فرما برداری اولاد نہیں کرنی ہے، ماں باپ نے بھی کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بالکل، ماں باپ کے اوپر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے حقوق طے کیے۔ تو اس نے کہا یا امیر المومنین یہ تو بتائیے ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، ہمیں کیا حق دیا اسلام نے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ پہلا حق تو یہ ہے ماں باپ کا، جب وہ نکاح کریں، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ، کوئی کسی عورت کسی مرد کے ساتھ، تو اس بات کی تسلی کر لے کہ جس کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے، جس خاتون کے ساتھ، جس مرد کے ساتھ، اس کا کردار اچھا ہو، سماج میں وہ بے داغ ہو، بول چال اچھی ہو، اس کا طریقہ کار اچھا ہو، رہن سہن اچھا ہو۔ اب یہ اچھے ماں باپ اس لیے نہیں تلاش رہے رشتے سے پہلے کہ میاں بیوی کو خوش رہنا ہے، یہ اس لیے اچھا رشتہ تلاشتے ہیں تاکہ ایک اولاد کو ایک نیک باپ اور ایک رحم دل ماں جو ہے، وہ جو بیوی ہے اس کو ماں کی شکل کے اندر تبدیل کیا جانے والا ہے۔ تو شریعت نے پابندی عائد کی کہ نکاح سے پہلے یہ ذمہ داری بنتی ہے خاص کر باپ کی، کہ جب نکاح کرے گا تو تمام امور کا خیال رکھے گا، کیونکہ جس بیوی نے اس کے گھر میں آنا ہے وہ صرف اس کے گھر میں نہیں آ رہی، اس کی نسل کی ماں بننے کے لیے جا رہی ہے۔ جس بندے کے ساتھ اس کا نکاح ہو رہا ہے وہ صرف اس کا شوہر نہیں بننے جا رہا، اس کے بیٹوں کا، اس کی بیٹیوں کا باپ بننے جا رہا ہے وہ۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ایک نشیڑی کے ساتھ، ایک عیاش کے ساتھ، ایک شرابی کے ساتھ، ایک گنڈے کے ساتھ، ایک بے ایمان کے ساتھ آپ جا کے رشتہ جوڑ رہے ہیں، اور کل کو جو اولاد جو اس کی نسل سے پیدا ہوگی، اس کے نطفے سے پیدا ہوگی، تو اس کے سر کے اوپر جو ظلم ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلا حق تو یہ ہے کہ شادی کے وقت یہ طے کر لیا جائے کہ رشتہ بڑا پاکی کے ساتھ ہوگا۔ تو اس بچے نے کہا یا امیر المومنین میرے باپ کو پوچھئے اس نے شادی کس کے ساتھ کی ہے۔
یہ بازار سے ایک عورت تلاش کے لایا جو کاروبار کرتی تھی جسم کا. تو اس کو پوچھا تو اس کی آنکھیں جھک گئی. تو پھر اس بچے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی کہ جب ان کے گھر بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا سا نام رکھیں, اس کو اچھا لقب دیں, کیونکہ انسانوں کا جب کوئی نام رکھا جاتا ہے تو اس نام کی صفات اس کے اندر آ جاتی ہیں, نام کی صفات آ جاتی ہیں, کیونکہ جس نام کی جیسی تعریف ہوگی تو وہی اس کے اندر صفات آ جائے گی. آپ اپنے بچے کو بہادر بیٹا بہادر بیٹی کہتے رہیے, اچھا بیٹا اچھی بیٹی کہتے رہیے اپنے بچوں کو. آپ دیکھیں گے 1-2 سال میں ان کے اندر وہ اثرات مرتب ہوں گے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میرے ماں باپ ہمیں اچھے لفظ سے پکارتے اور ان کی ہمارے سے تمنائیں جڑی ہوئی ہیں, تو ان کا جسم, ان کا دماغ, ان کا دل اسی طرف راغب ہو جاتا ہے کہ ہم کو بہادر بننا ہے, محنتی بننا ہے. اب ایک بچے کو آپ برے لفظوں سے بیوقوف کہتے رہیے, گدھا کہتے رہیے, نالائق کہتے رہیے, روزانہ جب آپ ایک بات دہراتے رہیں گے تو اس کی طبیعت بیٹھ جائے گی, اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ جی میں تو ناکارہ ہی ہوں, میں تو بیوقوف ہی ہوں. تو اس کا ذمہ دار کون ہوا؟ اس کے ذمہ دار کون ہوئے؟ ماں اور باپ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ایک ماں باپ بچوں کو حوصلہ دے رہے ہیں, ایک ماں باپ بچوں کا حوصلہ توڑ رہے ہیں. جو ماں باپ بچوں کا حوصلہ دے رہے ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو بچے ان کی بیساکھیاں بن کر, جب وہ بوڑھے ہو جائیں بچے ان کا سہارا بن کے ان کے دائیں بائیں کھڑے رہیں. اور وہ ماں باپ جو بچوں کو بچپن سے گالیاں دے رہے ہیں, تانے دے رہے ہیں, بے عزتیاں کر رہے ہیں, ان کو تعلیم سے دور کر رہے ہیں, ان کو یہ حق کس نے حاصل کر دیا کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو پھر وہ یہ تمنا رکھیں کہ کل تک جن بچوں کو ذلیل کرتے رہے ہو آج وہی بچے جو تمہاری خدمت میں آ جائیں. یہ فطرت کے خلاف بات ہے. گرچہ شریعت نے پھر بھی کہا کہ بچے ماں باپ کی اطاعت کریں, لیکن فطرت کا یہ قانون ہے کہ جیسا بیو گے ویسا ہی کاٹو گے تم کل کو. فطرت کے خلاف. بہت سارے ماں باپ ہیں بچوں کو تانے دے رہے ہیں, لگاتار تانے دے رہے ہیں. اگر کسی کے 2 بچے, 3 بچے, 4 بچے, ان میں سے ایک آدھا جو ان کو پسند آ گیا, باقیوں کی زندگی حرام کر رکھی ہے. صبح تانا, دوپہر تانا, شام تانا. ارے جن لوگوں کو آپ تانا دیتے ہو ان کا دل پھٹ جاتا ہے اندر سے. شریعت نے یہ کب کہا کہ ماں باپ تانا دینے والے ہوتے ہیں, ماں باپ بے عزتی کرنے والے ہوتے ہیں, ماں باپ بچوں میں فرق کرنے والے ہوتے ہیں. اگر ایک بچہ زیادہ قابل ہے باقی نہیں ہے تو جو قابل ہے اس کا اس میں کیا جرم ہے کہ باقی اگر قابل نہیں رہے تو اس کا اس میں کیا گناہ ہے؟ اگر ایک بچہ زیادہ خدمت گزار ہے اور باقی خدمت گزار نہیں ہے تو اس کا کیا گناہ ہے کہ آپ تمام تر ذمہ داریاں, تمام تر بوجھ اسی کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں اور باقیوں کو آپ معصوم سمجھتے ہیں؟ اس میں اس کا کیا گناہ ہے؟ شریعت نے حقوق العباد کی بات ماں باپ کے لیے بھی کی ہے. کے لیے یہ حکم جاری ہوا کہ جب تک میری فاطمہ موجود ہے اس کی جگہ کوئی اور خاتون نہیں آ سکتی ہے. یہ درجہ ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اس پر نہیں کوئی خاتون. تو وہ سرانے بیٹھی ہوئی ہیں, بڑی پریشان ہیں. محمد علیہ السلام نے اپنی بیٹیا کو بڑے دکھ میں دیکھا, کان میں کچھ کہا, زاروں قطار رونے لگیں. آپ علیہ السلام نے دیکھا فاطمہ زیادہ پریشان ہو گئی, دوبارہ اپنی بٹیا کو قریب بلایا, پھر کان میں کچھ کہا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگی, بہت زیادہ مسکرانے لگی, رونا بالکل بند کر دیا. پیارے پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے کئی مہینے بعد امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا فاطمہ سے پوچھا تھا, فاطمہ اس دن کیا ہوا تھا؟ آپ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھی, آپ کو اللہ کے نبی نے کچھ بتایا, آپ رونے لگیں, اور پھر نبی علیہ السلام نے دیکھا زیادہ روتی ہو, انہوں نے پھر کچھ اور بتایا, آپ ہنسنے لگیں. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, ہاں اماں جی, وہ نبی علیہ السلام نے, میرے والد محترم نے مجھے کان میں کہا کہ میری بیٹی, اے میرے جگر کے ٹکڑے, میرے جانے کا وقت آ گیا, میں جا رہا ہوں, مجھے اپنے رب سے ملنا ہے. فرمایا جب مجھے یہ پتہ لگا نا کہ میرے والد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں, تو فرمایا میں رونے لگی. تو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیادہ روتے ہوئے دیکھا
تو کیا فرمایا؟ فرمایا سن میرے جگر کے ٹکڑے، یہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں نا، اہل بیت میں بھی جتنے ہیں، ان سب میں مجھ سے سب سے پہلے جو واپس آ ملے گا وہ بھی میری بٹیا تو ہوگی۔ فرمایا جب میرے والد نے یہ کہا نا کہ بس میرے بعد تیرا ہی نمبر ہے، تو ہی آنے والی ہے میرے پیچھے پیچھے، تو فرمایا میں بس خوش ہو گئی کہ یہ جدائی زیادہ لمبی نہیں ہے۔ 6 مہینے زندہ رہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صرف کبھی انس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کبھی ان صحابہ کو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کو اپنے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیاری قبر شریف کے اندر اتارا تھا، پوچھا کرتی تھی وہ ہاتھ تو دکھاؤ جن ہاتھوں سے تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا ہے نیچے۔ پیارے محمد علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں بہت چھوٹا تھا، جب 6 سال کا، تو میری والدہ سیدہ آمنہ جو ہے اس دنیا سے تشریف لے گئی۔ ام ایمن نے اس دور میں نبی علیہ السلام کو پالا ہے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اس دور میں پالا جب نبی علیہ السلام بالکل چھوٹے تھے۔ وہ نبی علیہ السلام کے جو والد ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لوگوں کو شاید پتا ہو یا نہیں پتا ہو، تاریخی بات لکھ لیجئے دل کے اوپر، جو نبی علیہ السلام کے ابا جان ہیں حضرت عبداللہ، ان کی قبر بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چند قدم کے فاصلے پہ مدینہ منورہ میں ہی ہے۔ یہ جو نبی علیہ السلام نے ہجرت کی ہے مدینہ کی طرف، یہ کوئی نیا شہر نہیں ہے، مدینہ محمد الرسول اللہ کا ننہال ہے۔ سیدہ آمنہ مدینہ کی رہنے والی ہیں۔ حضرت عبداللہ کا انتقال اپنے سسرال میں ہوا، سفر پہ گئے تھے، بیمار ہو گئے، وہاں بخار کی شدت کی وجہ سے وہاں انتقال ہوا۔ تو نبی علیہ السلام کو ان کی والدہ سیدہ آمنہ 6 سال کی عمر میں مدینہ منورہ لے گئیں، کس کام کے لیے؟ کہ اپنے گھر والوں کو بھی ملواؤں گی اور حضرت عبداللہ کی قبر بھی دکھا کے لاؤں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو کتنی عمر ہے؟ 6 سال۔ کتنی جی؟ 6 سال۔ اب جب مدینہ گئیں، ام ایمن ساتھ میں تھی۔ اب جب مدینہ المنورہ سے واپس آ رہی تھی، سیدہ آمنہ، نبی علیہ السلام 6 سال کے ہیں، اور ام ایمن، 3 لوگ۔ تو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک شہر ہے، اس کو کہتے ہیں ابوا، چھوٹا سا قصبہ ہے۔ تو جب وہاں سے گزرے تو سیدہ آمنہ کی طبیعت خراب ہو، سفر رک گیا۔ آپ یہ سمجھ لیجئے آج کی زبان میں کہ نبی علیہ السلام کی امی جان کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ تو انہوں نے، سیدہ آمنہ نے اس زمین پر جب وہ آرام فرما تھیں، جب ہارٹ اٹیک آیا ان کو، تو انہوں نے کچھ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں، اپنے بیٹے کو۔ امام بخاری نے ان کا نقل کیا، ان باتوں کو لکھا گیا، تاریخ میں درج ہے وہ بات۔ لیکن ان میں ایک ایسی بات ہے، آپ پڑھیں گے تو سیدہ آمنہ نے ایک بات کہی پیارے محمد علیہ السلام کو۔ کیا کہا؟ فرمایا نبی کی ماں ہے نا جی، ماں کس کی ہے؟ نبی کی ماں۔ اور نبی کون؟ جو خاتم النبیین ہے، جن کی پیدائش سے پہلے فرشتے سلام کرنے آتے ہیں روزانہ سیدہ آمنہ کو، چلتی ہیں تو درخت سلام کرتے ہیں، کنویں پہ جاتی ہیں تو پانی اوپر آتا ہے، پتھروں نے سلام کیا۔ سیدہ آمنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیٹ میں تھے تو نبی کی ماں ہیں، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہے تو ان کی بات بھی بڑی اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ کیا بات کہی سیدہ آمنہ نے، نبی علیہ السلام کو اپنی چھاتی سے لگایا، 6 سال کے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سینے سے لگا لیا۔ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں کہ اے میرے بیٹا محمد، ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے۔ پہلے تو دلاسا دے رہی ہے، ہر نئی چیز کو پرانا ہو جانا ہے بیٹا، ہر نئی چیز پرانی ہوگی، کچھ نہیں اس دنیا میں جو باقی رہنے والا ہے، سب کی ایک مدت ہے۔
فرماتی ہیں محمد اے میرے پیارے بیٹے، میرے جگر کے ٹکڑے، ہر ایک چیز کو، ہر نئی چیز کو پرانا ہو جانا ہے، لیکن میرا نام یعنی سیدہ آمنہ کا نام، فرماتی ہیں میرے بچے یہ قیامت تک زندہ رہے گا، کیونکہ میں تیرے جیسا پیارا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، کیونکہ محمد جیسا کائنات کے اندر ایک عظیم المرتبہ نبی، جس کے پلے کا کوئی نبی آئے گا ہی نہیں، اب میں ایسی ذات چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ میرا ذکر اس نام کے ساتھ قیامت تک بلند رہنے والا ہے، اب سیدہ آمنہ کا ذکر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ سیدہ کا انتقال ہوا، بستی کی عورتوں کو، مردوں کو بلایا، قبر تیار ہوئی، سیدہ کو جب دفنا دیا گیا تو فرماتی کہ ہم سب لوگ پہاڑی سے نیچے اترے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوں، 6 سال کے تو ہیں، 6 سال کا بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، مکمل سمجھ نہیں ہوتی، لیکن یہ تو اللہ کے نبی ہیں، تو نبی علیہ السلام 6 سال کے ہیں۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ میں تلاش کرتی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملتے نہیں، میں گھبرا گئی، فرمایا اتنی دیر میں رونے کی آواز آ رہی ہے تو میں نے دیکھا کہ پہاڑ کے اوپر سے آواز آ رہی ہے، فرماتی ہیں کہ میں دوڑتی ہوئی اوپر چڑھی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں کی قبر کے اوپر لیٹے ہوئے اور بار بار کہتے ہیں امی میں بہت چھوٹا ہوں، آپ کیوں گئی؟ اپنی ماں کو کہہ رہے ہیں، عمر 6 سال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اب 63 سال کے ہو گئے۔ کتنے سال کے ہو گئے؟ 63 سال، 60 اور 3 63 سال کے ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور مدینے سے چلے مکے کی طرف آخری حج کرنے کے لیے۔ اب 1,24,000 صحابہ ساتھ میں، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، اندازہ لگاؤ 1,24,000 کا قافلہ کتنا لمبا بنا ہوگا، کئی کلومیٹر میں قافلہ چل رہا ہے، مدینے سے چلے مکے کی طرف۔ اب جب ابوا پہاڑی کے پاس سے گزرے، سارا قافلہ سیدھا جا رہا ہے، محمد رسول اللہ نے اپنے اونٹ کی مہار ابوا پہاڑی کی طرف موڑ لی، اپنی ماں کی قبر کے پاس اونٹ کو بٹھایا۔ اب 63 سال کے محمد ہیں، سیدہ آمنہ کی قبر ہے، اپنی ماں کی قبر کے سرہانے بیٹھے، اپنی اماں کی قبر پہ ہاتھ پھیرا، اماں یاد ہے تو مجھے چھوٹے سے کو چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ امام بخاری نے لکھا ہے نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں گھٹنے اٹھائے، اپنا سر مبارک گھٹنوں میں رکھا، اور پھر سیدہ آمنہ کو، اپنی ماں کو یاد بھی کیے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، تو سارا لشکر رک گیا کہ اب کیا ہوگا، آگے جائیں گے، کتنے بجے چلیں گے؟ تو پھر وہی یار آگے بڑھا جو غار میں بھی دوست ہے، جو بدر میں بھی دوست ہے، جو احد میں بھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ حکم کیا ہے؟ سنو مسلمانوں، دل کی تختی پہ دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس نے پوچھا، جا کے جب پوچھنے والے سے 63 سال کے محمد علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر کے پاس بیٹھے آنسو بہا رہے ہیں، پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ کیا حکم ہے، کیا کرنا ہے، قربان جاؤں محمد علیہ السلام پہ؟ فرمایا نہیں، آج کی رات تو میں یہاں اپنی ماں کے پاس رکنے، آج اپنی اماں کے پاس رکوں گا۔ پڑھیں کبھی تاریخ اٹھا کے، بستر ابوا پہاڑی پر سیدہ آمنہ کی قبر کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا بستر لگایا گیا، اور اس رات نبی علیہ السلام نے اپنی ماں کی قبر کے پاس گزاری۔ دنیا والوں کو بتانا نہیں کہ ماؤں کا احترام کیا ہوتا ہے۔ مکہ المکرمہ کو فتح کیا ہے نبی علیہ السلام نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فتح مکہ پر تمام کاموں سے لگے ہوئے ہیں، کبھی قیدیوں کی مقدمات آ رہے ہیں، نمازیں ہو رہی، صفائیاں ہو رہی۔ ادھر مکے میں ایک عورت ہے، اس کے گھر ٹوٹا پھوٹا سا ہے، اس کے 4-5 بچے ہیں، اور وہ عورت روزانہ اپنے بچوں کو ایک قصہ سناتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ایسا تھا، لڑکپن ایسا تھا، جوانی اتنی پیاری تھی۔ اب وہ بچوں کو یاد ہے اچھی طرح کہ یہ جو ہماری ماں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بیٹی ہے، سکے چچا کی بیٹی ہے۔ آج مکہ جب فتح ہو گیا تو بچے اپنی ماں سے بار بار پوچھتے ہیں اماں تو پچھلے 10 سال سے نبی علیہ السلام کے قصیدے سناتی ہے، تو یہ ایک بات تو بتا، آج مکہ فتح ہوا ہے، کیا ہمارے ماموں بھی ہمارے گھر آئیں گے؟ کیا وہ آئیں گے ہمارے یہاں؟
ادھر نبی علیہ السلام کیونکہ مصروف ہیں, بڑے بڑے لوگ ملنے آ رہے ہیں. رات کا جب پہلا پہر ہوا, بچوں نے ماں سے پوچھا, ماں تم تو کہتی تھی کہ وہ تمہارے بھائی ہیں, کیا بھائی بہنوں کے گھر نہیں آتے؟ اتنی دیر میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. سیدہ ام ہانی نے بڑی زور سے پوچھا, غم میں کون ہے دروازے پر؟ تو پرلی طرف سے آواز آتی ہے, ہانی دروازہ کھولو نا, میں تمہارا بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیغمبر علیہ السلام فتح مکہ کی رات بڑی بڑی دعوتیں چھوڑ کے آئے. تو اللہ معاف فرمائے, کوئی مولوی بھی آئے گا بڑھیا گھر ڈھونڈے گا کہ ٹھہروں کہاں پر, بڑھیا سواری ڈھونڈے گا, چودھری ڈھونڈنے کا کوئی مالدار بندہ. یہ نبی علیہ السلام ہے, مکہ المکرمہ فتح ہوا ہے آج. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب پتی ہیں, انہوں نے گزارش کی, یا رسول اللہ میری کوٹھی پر نہیں. ابو سفیان مکہ کے گورنر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, یا رسول اللہ ہمارے گھر کھانا تیار نہیں. سارے صحابہ نے یا رسول اللہ ہماری کوٹھی پہ, فرمایا نہیں, میری بہن جب موجود ہے میں اپنی بہن کے گھر جاؤں گا. اور سنیں اس رات مسلمانوں, تمہیں سوائے فتووں کے دین سے خبرگیری ہی نہ رہی, سوائے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے, تنقید کرنے کے, یہ یاد ہی نہیں رہا کہ محمد رسول اللہ کی صبح کیسی ہے, شام کیسی ہے, بیٹیوں کے ساتھ کیسے ہیں, بیویوں کے ساتھ کیسے ہیں, بہنوں کے ساتھ کیسے ہیں, اپنی امت کی بچیوں کے ساتھ نبی علیہ السلام نے کیا حکم جاری کیا, یاد ہی نہیں رہا. مسلمانوں تم تو صبح شام اس مسئلے میں لگے ہو, کون دیوبندی ہے تو کون بریلوی ہے, کس کا پاجامہ ٹکنوں سے اونچا ہے تو کس کا نیچا ہے, کس کے بال کٹ گئے, کس کے بڑے ہو گئے, کس کے چھوٹے ہو گئے. یہ یاد ہی نہ رہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر وہ واقعات کیا ہیں جو ہمیں زندگی گزارنے کا راستہ عطا فرمائیں گے. سنیں اس رات کو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا کیا. نبی علیہ السلام فتح مکہ کی رات اپنی بہن کے گھر پہنچے, حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام ہانی کو ان کے خامد نے اس لیے چھوڑا 10 سال پہلے کہ تم مسلمان کیوں ہوئی ہو. 10 سال سے مفلسی کی زندگی ہے, 10 سال سے فاقوں کی زندگی ہے. اے نبی علیہ السلام مکہ فتح ہوا, سارے تام جام چھوڑ کے اپنی بہن کے گھر جاتے ہی پوچھا, ہانی بھوک بہت لگی ہے, کچھ ہے کھانے کے لیے؟ اب ہانی کے گھر تو کچھ بھی نہیں. یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں؟ فرمایا کچھ بھی نہیں, بھوک لگی ہوئی ہے, 2 دن کا سفر تھا, مدینے سے آئے, پھر یہ فتح ہوئی, سارے معاملات ہوئے, کچھ بھی کھانے کے لیے؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں. تو اچانک ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, یا رسول اللہ ایک باسی روٹی پڑی ہے, وہ حاضر کر سکتی ہوں؟ فرمایا ہاں لاؤ. پوچھنا کبھی کسی مولوی سے جا کے. مسلمانوں تمہارے تو دسترخوان پہ ایک وقت میں 200 چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے بار بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے ہیں کہ اس قوم کے پاس اتنی فالتو کھانے کی چیزیں ہیں جن کے نبی علیہ السلام نے بارہا زندگی کے اندر کفایت شعاری کو اپنایا تاکہ وہ خود بھی کھائیں اور اپنے قریب ساتھیوں کو بھی کھلا سکیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس دن, پوچھ لینا کبھی کسی مولوی سے جا کے, نبی علیہ السلام نے فاقے تو کیے ہیں, باسی کھانا کبھی نہیں کھایا. فاقہ کیا, باسی کھانا نہیں کھایا. یہ پہلا موقع ہے اپنی بہن کے گھر فتح مکہ کے دن رات کو باسی روٹی پانی سے دھو کے, پانی کے ساتھ روٹی کو دھو کے سرکے میں ڈبو کے نبی علیہ السلام کو پیش کی گئی, اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے باسی روٹی کھائی ہے اس رات. اور اس کے بعد کیا کیا نبی علیہ السلام نے, پتہ ہے آپ کو؟ پتہ نہیں ہوگا, فرصت نہیں ہے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو جاننے کی, پہچاننے کی. کیا کیا نبی علیہ السلام نے؟ میں مولوی ہوں, آپ سے دین کی باتیں کر رہا ہوں. کوئی ڈاکٹر آتا میری جگہ, وہ صحت کی باتیں کرتا. کوئی ٹیچر آتا, تعلیم کی باتیں کرتا. کوئی چلا لگا کے آتا, نماز کی باتیں کرتا. تو نبی علیہ السلام تو شارع ہیں, اس دین کے مالک ہیں. اس رات نبی علیہ السلام نے کیا کہا ہوگا اپنی بہن سے؟ کون سی تسبیحات بتائی ہوں گی؟ کوئی عمل بتایا ہوگا, کچھ نفل بتائے ہوں گے, کچھ سنتیں بتائی ہوں گی. کیا اندازہ ہے آپ کا کہ کیا بتا دیا ہوگا نبی علیہ السلام نے؟
سنو ملت اسلامیہ کی بیٹیوں، اس رات پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب ام ہانی کے گھر پہنچے، باسی روٹی کھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لگا دیا گیا، تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ آرام کریں، آپ بہت تھکے ہوئے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ہانی آج آرام کرنا نہیں ہے، آپ آؤ میرے پاس۔ ام ہانی کو اپنے سامنے بٹھایا نبی علیہ السلام، ان کے بچے بھی آ کے بیٹھ گئے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اب جو جس لائن کا بندہ ہوتا ہے وہی گفتگو کرے گا نا جی، ہاں جی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا گفتگو کی، سنیں نبی علیہ السلام نے کیا گفتگو کی۔ مسلمانوں، دین کا راستہ ہی نبی علیہ السلام کی زندگی میں چھپا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات اپنی بڑی بہن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام سے عمر میں 20-22 سال بڑی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سامنے بٹھایا۔ سامنے بٹھانے کے بعد پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسا سوال کیا، ام ہانی بھی رو رہی ہیں، نبی علیہ السلام بھی رو رہے ہیں۔ فرمایا ہانی آپ تو مجھ سے عمر میں بڑی ہیں، آپ تو مجھ سے بہت زیادہ پہلے دنیا میں ماشاءاللہ آ گئیں، آپ کو پتہ ہے جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو ابھی 2 مہینے کم تھے میری ولادت میں، ہانی میرے ابو حضرت عبداللہ انتقال کر گئے، میں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا۔ سنو مسلمانوں نبی کی باتیں، فتوے والے مسلمانوں، محمد رسول اللہ نے اپنی بہن کو کہا ہانی میں نے اپنے والد حضرت عبداللہ کو نہیں دیکھا، تم نے دیکھا ہے، اب بتانا آج کی رات میرے والد کیسے تھے، بتانا ان کا چہرہ کیسا تھا، وہ چلتے کیسے تھے، وہ بات کیسے کرتے تھے، ان کی گفتگو کیسی تھی۔ ام ہانی کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بڑے حسین تھے، بڑے باوقار تھے، وہ جب قدم اٹھا کے چلتے تھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی شہزادہ چڑھائی چڑھ رہا ہو، ان کے چہرے پہ بڑا نور تھا، وہ بھی کیوں نہ جس کی پیشانی میں محمد رسول اللہ کا نور چمکتا ہے وہ نہیں خوبصورت ہوگا تو کائنات میں کون ہوگا۔ آپ نے بھی کبھی اپنے باپ کو یاد کیا ایسے کیا؟ محمد رسول اللہ نے فتح مکہ کے موقع پر پہلی رات جب کسی کو یاد کیا تو اپنے والد کو، اور ابھی بات ختم ہوئی نہیں ہے، حضرت عبداللہ کی گفتگو چل رہی، نبی علیہ السلام نے اگلا سوال کر دیا، فرمایا ہانی تو بتا نا، تو نے سیدہ آمنہ کو اچھی طرح دیکھا، میں بہت چھوٹا تھا میری اماں چلی گئی، تو تو ساتھ میں رہی ہے ان کی، تو تو اس گھر کی شہزادی ہے، تو نے تو سیدہ آمنہ کو بہت اچھی طرح دیکھا، میری ماں کی کچھ باتیں بتا کہ میری ماں باتیں کیسے کرتی تھی۔ پھر کبھی اپنے دادا کی باتیں کرتے ہیں، کبھی اپنی دادی کی باتیں کرتے ہیں، کبھی اپنے چچاؤں کا ذکر۔ میں مسئلے مسائل میں زیادہ پڑھتے نہیں ہیں ہم لوگ، لیکن ایک مشورہ آپ لوگوں کو ضرور دیتا ہوں۔ دے دوں مشورہ جی؟ دے دینا مشورہ؟ ویسے تو کیونکہ آج کل آپ سارے ہی مفتی ہیں ماشاءاللہ حضرت، کیونکہ آج کل لوکل مفتی بہت ہو گئے۔ لوکل مفتی سمجھتے ہیں؟ نہیں، لوکل مفتی بولتے ہیں کہ کوئی بھی بات ہو جائے تو کیلا بیچنے والا بھی فتویٰ دے رہا ہے، ڈاکٹر صاحب بھی فتویٰ دے رہے ہیں، انجینئر صاحب بھی فتویٰ، وکیل صاحب کہتے ہیں مجھے پتا ہے اسلام کیا ہے تمہیں نہیں پتا۔ اچھا ان سب کیٹیگریوں کو کوئی بڑا کروڑ پتی امیر بن جائے ہوگا تو مجھے پتا ہے دین کیا ہے تمہیں کیا پتا ہوگا۔ متولی صاحب کہتے ہیں ہمیں پتا ہے اسلام کیا ہے۔ اچھا ان سب کیٹیگری کے لوگوں کو اگر بیمار ہو جائیں تو اماں بولے گی نہیں ڈاکٹر MBBS ہونا چاہیے، یہ محلے والے چھوٹے ڈاکٹر سے دوائی نہیں لینی، بڑے اسپتال میں جائیں گے ٹیسٹ کروائیں گے۔ اچھا موبائل خریدنا ہو اور بولے نہیں نہیں کمپنی کا چاہیے، ڈبہ پیک۔ کار لینی ہو بولے شو روم سے لیں گے، خراب ہو جائے بولے ایجنسی میں ٹھیک کروانے۔ یعنی آپ دین کے معاملے میں ایرے گیروں سے فتویٰ لیتے ہیں، دنیا کی چیزیں ساری کمپنی کی چاہیے، دین ان کو کمپنی کا نہیں چاہیے، دین کوئی بھی بتا دے۔ جس طرح باقی چیزیں اعلیٰ کمپنی کی چاہیے تو دین بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی سے ہی پوچھنا ہوگا، دین کے مالکوں سے ہی پوچھنا ہوگا، ان کے خادموں سے ہی پوچھنا ہوگا کہ دین ہے کیا۔ ایک چھوٹی سی گزارش ہے میری آپ سب سے،
میں یہ نہیں کہنے لگا ہوں کہ ایسا کوئی اختلاف ہوگا، لیکن ایک ویسے میرے دل میں اکثر جو بات آتی ہے وہ اب بس آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے لے کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 1000 سال کے جو مولوی گزرے، اس میں سے کسی مولوی نے، کسی محدث نے، کسی مفسر نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو لے کے کبھی کسی قسم کی کوئی بحث آپس میں نہیں کی ہے۔ ہم کیوں مار کھا رہے ہیں؟ سنو، جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے، جب وہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، آدھے بولتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس علم غیب تھا، آدھے کہتے ہیں نہیں تھا، اور نعوذ باللہ دونوں نبی علیہ السلام کا نام لے کے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا نام لے کے لڑنا، وہ اسلام کے دہانے، اسلام کے سے آپ کو باہر لے کے جا رہا ہے۔ یہ اتنی جرات کہ جن کو استنجا پاک نہیں کرنا آتا وہ بتائیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدود ہیں، کیا نہیں ہیں۔ ایک اچھا ڈاکٹر کون ہوگا؟ کچھ ڈاکٹر بتا دیں گے۔ اچھا انجینئر کون ہوگا؟ انجینئر بتا دیں گے۔ اچھا سیاستدان کون ہوگا؟ سیاستدان بتا دیں گے۔ اچھا مولوی کون ہوگا؟ مولوی بتا دیں گے۔ اور نبی کا کیا مرتبہ ہوتا ہے؟ وہ صرف ایک نبی بتا سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام جب ہمارے نبی علیہ السلام آئے، کوئی نبی موجود نہیں تھا، تو یہ ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے لی۔ اللہ نے کہا ہم بتائیں گے۔ قرآن میں کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی صاحب خلق عظیم کہا، کبھی رحمت للعالمین کہا۔ اللہ نے کہا ہم بتائیں گے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی کیا شان ہے۔ ٹھیک ہے، علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی کیا حدود ہیں یہ کوئی مولوی طے نہیں کر سکتا ہے۔ یہ مفتی صاحب بیٹھے، پڑھیے بخاری شریف، نبی علیہ السلام نے بدر کی رات میں جب ٹہلنے کے لیے نکلیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ نے، چھڑی نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں، چند قدم چلتے، ایک جگہ رکتے اور رک کے اس زمین پر چھڑی ٹکاتے، فرماتے سیدنا ابو بکر صدیق کو بس یہاں پر صبح ابو جہل ہلاک ہونے والا ہے۔ چند قدم چل کے فرمایا امیہ یہاں گرے گا۔ پیارے نبی علیہ السلام کیا ہیں یہ اللہ جانتا ہے۔ ہر بندے کی ایک اوقات ہوتی ہے بھائی، ہر بندے کی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ تھانے دار کا ایک علاقہ ہوتا ہے، ڈپٹی کمشنر کا ایک علاقہ ہوتا ہے، مکھ منتری کا ایک علاقہ ہوتا ہے، ملک کے صدر کا بھی ایک علاقہ ہوتا ہے۔ ہماری بھی ایک حیثیت ہے۔ اپنی حیثیت سے اگر تجاوز کریں گے تو گستاخی میں چلے جائیں گے۔ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی شان بیان کرتا ہوا کسی کو کچھ کہہ دے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ نبی علیہ السلام کی حدود بیان کرتا ہوا دوسرے پر کیچڑ اچھالے۔ نبی علیہ السلام کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کو اگر کوئی جانتا ہے تو صرف رب کریم جانتے ہیں۔ شیخ سعدی نے یہ راز توڑا ہے۔ آپ شیخ سعدی کو پڑھیے، شیخ سعدی نے بے انتہا نبی علیہ السلام کی تعریف لکھی، فرماتے میرے دل کو تسلی نہیں ہوئی، آخر ایک شعر لکھ کے کہا، فرمایا اب میری تسلی ہو گئی۔ شعر کیا لکھا؟ فرماتے باز از خدا۔ سعدی نے کیا کہا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی۔ فرمایا سعدی اس بات کو مان گیا ہے کہ اللہ کے بعد اگر کائنات میں کوئی ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آپ بھی بتائیں، وقت بھی ہونے والا ہے، آپ بھی بتائیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، کیا ہمارے رنگ ڈھنگ ویسے ہیں؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ اسلام کائنات کے لیے کیا پیغام لے کے آیا؟ کیا ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ دنیا کے لیے کیا آفاقی پیغام لے کے آئے؟ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں اسلام سب سے بڑا مذہب کیسے بنا؟ آج اسلام کائنات کا سب سے بڑا دین ہے، لیکن یہ سب سے بڑا دین بنا کیسے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔
اگر طاقت کے ذریعے بنا ہوتا تو جہاں طاقت نہیں رہی وہاں سے انحراف نہ ہو جاتا، لیکن حالت تو یہ ہے کہ طاقت والے ملک ہوں یا غیر طاقت والے ملک ہوں، اقتدار والے ہوں یا غیر اقتدار والے ہوں، دنیا کے تمام مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ چلیں ذرا تھوڑا سا واقعہ آپ سے رکھتا ہوں آپ کے سامنے، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، 1450 سال پیچھے چلتے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کا مقصد بیان کیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو، امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو، سیدنا بلال کو، جو لوگ ابتدا میں مسلمان ہوئے، جب نماز نہیں آئی تھی، جب ابھی روزے نہیں آئے تھے، جب ابھی حج کا حکم نہیں ہوا تھا، تو لوگوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے رب کو رب مانا، آپ کو اللہ کا رسول مان لیا، اب کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے بھائی؟ کرنا کیا ہے اب؟ تو محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کسی ماں نے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو غلام ہو، اب کرنا یہ ہے کہ جو بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہو وہ دنیا کے تمام لوگوں کو برابری کا درجہ دے گا۔ آپ مسلمان ہیں، بتاؤ کہ اگر کبھی کسی ہندو بھائی کے ہاں پانی پینا پڑے تو آپ کے دل میں کوفت اگر آتی ہے تو اس کا مطلب ابھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے اس مقام تک نہیں۔ ڈپٹی کمشنر ہے، ان دونوں نے ایک آدمی کو بلایا جو پولیس کا سپریڈنٹ ہے، ایس پی ہے اس وقت امرتسر میں، اور اس کو بلا کے جنرل ڈائر نے یہ کہا کہ کل صبح جلیاں والے باغ میں حکومت کے خلاف جو لوگ دھرنا لگانے کے لیے آئیں گے ان کے اوپر گولی چلانی، حکومت کے خلاف جو لوگ بغاوت کریں گے ان کو طاقت کے ساتھ کچلنا ہے۔ تو جو نوجوان ان دونوں کا حکم لینے کے لیے آیا تھا اس نے تسلی سے جنرل ڈائر کی بات بھی سنی اور پنجاب کے گورنر مسٹر ایڈوائر کی بات بھی سنی۔ بات سننے کے بعد بڑی ہمت اور جرات کے ساتھ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ایس پی جان محمد خان نے یہ کہا کہ میرا مذہب نہتے لوگوں پر گولی چلانے کی اجازت نہیں دیتا، میرا ضمیر کمزور لوگوں کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا، آپ کا قانون بھی کسی نہتے کے اوپر گولی چلانے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے یہ ڈائر جو بات کہہ رہا ہے میں اس حکم کو ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ ایڈوائر نے جو گورنر تھا جب یہ بات سنی تو اس کو بڑا غصہ آیا، تو اس نے اس کو کہا، اس ایس پی کو، اس مسلمان کو کہنے لگا کہ اگر تو بھارت کے وائسرائے کا قریبی نہ ہوتا تو میں اس حکم عدولی پر تجھے گولی مار دیتا، لیکن اگر تجھے اپنا عہدہ پسند ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ یہ ایس پی کی کرسی تیرے پاس رہے اور یہ شان و شوکت تیرے پاس رہے تو جو ہم کہتے ہیں وہ کرنا ہوگا، اور قربان جائیں اس خان صاحب پر، قربان جاؤ اس ایمان والے پر، قربان جاؤ اس مٹی کے اس بچے کے اوپر کہ جس نے یہ کہا کہ میں اپنا عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اپنے ہم وطن بھائیوں کے اوپر گولی چلانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ تاریخ اتہاس کا وہ پنہ ہے جس کو لوگوں نے چھپا دیا۔ اگر ایس پی خان احمد جان ان کی بات مانتا تو جلیاں والے باغ میں انگریز نے جو ظلم کیا تھا وہ انگریز کے سر نہیں مڑا جاتا بلکہ وہ دو قوموں کے اندر نفرت کی وجہ بن جاتا۔ یہ لال مثال قربانی ہیں۔ اسی لدھیانہ کے موجپورہ بازار کے رہنے والے اس نوجوان نے جو کہ آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا، پنجاب پولیس میں اتنے بڑے عہدے پہ پہنچا، لیکن اپنے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہوئے ظالم کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور باقی کی زندگی معطل رہ کر، ڈسمس رہ کر گزاری، لیکن انگریز سے کبھی ساری زندگی معافی نہیں مانگی اس نے۔ ہر سال ایک ایس پی رینک کا آدمی خان صاحب کے گھر جاتا تھا
پینشن کی رقم لے کے اور معافی نامہ لے کے کہ آپ معافی لکھ دیں کہ اس دن آپ نے ڈائر کی بات نہیں مانی تھی تو آپ کو دوبارہ ایس پی بنا دیا جائے۔ سن 1946 میں ان کا انتقال ہوا۔ جب تک زندہ رہے عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ انگریز کے آگے کبھی بھی اپنے سر کو جھکایا نہیں ہے۔ یہ وہ قربانی ہے جس کی وجہ سے آج ہم آزادی کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ شیخ الہند حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوئی، انگریز ساری رات پیٹھ پہ درے مرواتا ہے، صبح کو ایک کاغذ سامنے رکھا جاتا ہے کہ بس دستخط کرنے ہیں، معافی نامہ لکھا ہوا ہے، بس یہ کہنا ہے کہ ہم انگریز کے خلاف اس ملک کی آزادی کی لڑائی کو واپس لیتے ہیں، ہم انگریز کو اچھا سمجھتے ہیں، بس یہ کہنا ہے کہ مسلمان اپنے دیش کی آزادی سے پیچھے ہٹ جائیں۔ ساری زندگی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے انگریز کے درے برداشت کیے، جیل کی کالی کوٹری کو برداشت کیا اور اسی راستے میں اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر دی، لیکن اپنی گردن کو کبھی انگریز کے آگے جھکنے نہیں دیا۔ رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمت اللہ علیہ تقریر کی لدھیانہ کی شاہی مسجد میں، اس دور میں جب لوگ انگریز کے تلوے چاٹنا اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے تھے، اس دور میں جب اس دور کے بھی سرکاری مولوی اپنے آپ کو عہدہ لے کے جج اور قاضی بن کے عدالتوں میں بیٹھے تھے اور اعلان کیا کہ کون لوگ ہیں جو دیش کی آزادی کے لیے آج آ جائیں، کون مسلمان ہے، کون ہندو اور کون سکھ ہے جو کندھے سے کندھا ملا کے اس انگریز کے خلاف لڑے، میں اس کی قیادت کے لیے اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ پورے شہر میں ہڑکمپ مچ گیا کہ بھئی کوئی عالم آیا ہے جس نے انگریز کو سر عام للکارا ہے۔ گرفتار ہو گئے، عدالت پہنچے، مقدمہ چلا۔ بدقسمتی سے عدالت میں جو جج تھا وہ اسی ملک کا رہنے والا تھا، یہیں سے پڑھ کے یہیں پر جج لگا تھا۔ تو جج نے جب دونوں طرف کی باتیں سنی، انگریز پولیس کی باتیں سنی، جب فیصلہ لکھنے لگا تو جج نے رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کو آہستہ سے کہا کہ مولانا یہ مقدمہ جو ہے اس میں کوئی ایسی دفعہ نہیں ہے کہ آپ کو میں سزا دے سکوں، لیکن انگریز ڈپٹی کمشنر مسٹر کلٹن بہادر کا فون آ چکا ہے، ان کا حکم آ چکا ہے کہ حبیب الرحمان لدھیانوی کو کم از کم 1 سال کی سزا دو، یہ جیل میں رہے تاکہ لوگوں کو انگریزوں کے خلاف نہ اکسائے۔ تو کہنے لگے مولانا میں مجبوری میں آپ کو 1 سال کی سزا دے رہا ہوں۔ تو جو کٹہرے میں مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی کھڑے تھے انہوں نے پھر تاریخی بات اس جج کو کہی، فرمانے لگے بچے، اے میرے بیٹے، اے میرے عزیز، اے میرے شہر کے رہنے والے، اے باہر سے پڑھ کے آ کے اس کرسی پر بیٹھنے والے، یہ جو تو نے مجھے بات کہی ہے نا، اس بات کو سن کر میرا ایمان جوان ہو گیا کہ دیکھو کتنی کمال کی بات ہے کہ تم جج کی کرسی پر بیٹھ کے انگریز کے غلام ہو، میں کٹہرے میں کھڑا ہو کر بھی ایک آزاد ہندوستانی ہوں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کٹہرے میں کھڑا ہو کر بھی آزاد ہوں۔ انگریز نے پشاور سے لے کے دلی تک گھڑے رکھوا دیے اسٹیشنوں کے اوپر، ان پہ لکھا گیا ہندو پانی پی لو، مسلمان پانی پی لو۔ جب ٹرین آتی تھی آواز لگائی جاتی تھی ہندو پانی پیو، مسلمان پانی پیو۔ مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے جلسہ بلایا، لدھیانہ کے گھاس منڈی چوک میں سارے ہندو اور سکھ اور مسلمان اکٹھے کیے۔ فرمایا چاہتے ہو ملک آزاد کروانا ہے؟ فرمایا ہاں جی ہم تو چاہتے ہیں مولانا کہ ملک آزاد ہو جائے، انگریز چلا جائے۔ فرمایا چلو پھر ان مٹکوں کو توڑ دیتے ہیں، اگر ایک پانی پیئیں گے تو انگریز جائے گا۔ سزائیں ہوئی، گرفتاریاں ہوئی، گھروں کی کرکی کی گئی، مسجدوں کو گرایا گیا، نوجوانوں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا، کوتوالی میں صبح سے لے کر شام تک تشدد ہوا، جلسوں پر لاٹھی چارج ہوتے رہے،
اور ہم اس لیے اس بات کا ذکر آپ سے کر رہے ہیں کیونکہ اس ملک کو آزاد کروانے میں مسلمانوں نے تمام قوموں کے ساتھ ساتھ باقی سب نے قربانیاں دی ہیں، لیکن ہم نے اقلیت میں باوجود، مائنورٹی میں ہونے کے باوجود، میجورٹی سے زیادہ قربانیاں، اقلیت میں ہونے کے باوجود اکثریت سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، اقلیت میں ہونے کے باوجود زیادہ پھانسی کے پھندوں کو چوما، زیادہ انگریز کی جیلوں کے اندر رہے، زیادہ مار کھائی، زیادہ تشدد برداشت کیا، زیادہ سفدیشی کو اپنایا۔ ہم نے اپنے اس ملک کی آزادی کے لیے، اس کی آزادی کے لیے اپنا خون، اپنی ہڈیاں، اپنی روح، اپنا جسم سب کچھ قربان کیا ہے، تب انگریز نے اس ملک کو چھوڑا ہے۔ تب آج ہم لوگ بیٹھ کر ایک دوسرے پر آزادی کے ساتھ بات کرتے ہیں یا کنتو پرنتو کرتے ہیں۔ اگر انگریز ہوتا تو پھر یہ نوبت نہ آتی۔ اور کیا کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا کہ ظالم کے ظلم کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ رسول اللہ کی تعلیمات تھی کہ اگر کوئی تم پر مسلط ہو جائے گا تو اسے برداشت نہیں کیا جائے گا، کوئی تمہاری زمین پر قابض ہو جائے تو اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھایا کہ امیر ہو یا غریب ہو اس کو اپنے کندھے سے کندھا جوڑ کے ساتھ میں کھڑا کر لو۔ یہ محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھایا کہ چاہے کوئی گورا ہو یا کالا ہو سارے ایک ہی برتن میں بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھایا کہ تم تمام لوگ آپس میں ایک برابر ہو۔ یہ ہمیں جو ہمارے نبی نے تعلیمات دی ہے اس کے صدقے ہم نے اپنے دیش کی آزادی میں سب سے زیادہ قربانیاں پیش کی ہیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے، قربانی کیا دی ہے، کیا نہیں دی ہے۔ جلیاں والے باغ سے لے کے پشاور کے قصہ خانی بازار تک، قصہ خانی بازار پشاور میں انگریز نے جب سرخ پوش پٹھان نکلے انگریزوں کے خلاف آزادی کا جھنڈا لے کے، تو جنرل ڈائر نے وہاں کھڑے ہو کے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ہم گولی چلائیں گے۔ اٹھائیں سردار ولبھ بھائی پٹیل نے اس رپورٹ میں لکھا ہے سن 1936 میں کہ جب وہاں انگریز جنرل نے گولی چلائی 950 مسلمان جو بھارت کی آزادی کے لیے اپنے گھروں سے نکلے، جن کے ہاتھ میں بھارت کی آزادی کے لیے جھنڈا پکڑا ہوا تھا، 950 مسلمانوں کی چھاتی پر گولی لگی ہے۔ ایک بھی گولی ہماری پیٹھ پر نہیں لگی، ہر ایک گولی ہم نے اپنی چھاتی کے اوپر برداشت کی ہے۔ 950 مسلمانوں کی قربانیاں، ایک دن میں، ایک وقت میں 950 لوگوں کا چھاتی پر گولی کھانا۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل نے لکھا تھا کہ سرخ پوش پٹھانوں کی اس قربانی نے تمام قوموں کی قربانیوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے کہ ان میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا کہ جس نے اپنی جان بچانے کی ذرا سی بھی کوشش کی ہے۔ وہ لامثال قربانیاں ہم نے اپنے ملک کے لیے پیش کی ہیں، اور اب بھی اور آنے والے دور میں بھی بہت سارے لوگ یا بہت ساری طاقتیں وقتاً فوقتاً یہ چاہتے ہیں کہ وہ شاید اہل ایمان کو ڈرا سکیں گے یا بہکا سکیں گے۔ اطمینان میں دل پر ہاتھ رکھ کے اس بات کا یقین کر لیں کہ انگریز کا ظلم ہمیں ہمارے عقیدے سے نہیں ہلا سکا، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہمارے عقیدے سے نہیں ہلا سکتی ہے، کیونکہ عقیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا کہ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہم اس زمین پر پیدا ہوئے، یہ ہماری دھرتی ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم بھارت کے رہنے والے ہیں، اور اس بات پر بھی فخر ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ یہ دونوں عزتیں ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ہم سے یہ عزتیں چھین نہیں سکتی ہے، یہ اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ قومیں وہ زندہ رہتی ہیں جو اپنے شہداء کو یاد رکھتی ہیں، جو قربانی دینے والوں کو یاد رکھتی ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ بھارت کے جو بڑے نائک گزرے ان میں گاندھی جی کا نام ہے، ان میں مولانا ابوالکلام آزاد کا نام ہے، ان میں سبھاش چندر بوس کا نام ہے، ان میں عطا اللہ شاہ بخاری کا نام ہے، ان میں مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی کا نام ہے، اور ان میں بڑے بڑے لالا لاجپت رائے جیسے لوگوں کا نام ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں
सारे के सारे भारत के रहने वाले कि कभी अपने गांव के उन नायकों को भी याद करो कि तुम्हारे गांव का गांधी कौन है, तुम्हारे गांव का अबुल कलाम आजाद कौन है, तुम्हारे गांव का सुभाष चंद्र बोस कौन है, आपके गांव में कौन हबीबुर रहमान पैदा हुआ। सिर्फ 2-4 लोगों ने मुल्क को आजाद नहीं कराया, हर गली में, हर खित्ते में, हर शहर में, हर गांव में ऐसे लोग जन्मे हैं जिन्होंने अंग्रेज के दांत खट्टे किए, तब अंग्रेज यहां से जाने पर मजबूर हुआ है। तो उनके साथ साथ उन लोगों को भी याद करना है जिनका ताल्लुक उस मिट्टी से है जिस मिट्टी से आपका ताल्लुक है, जिनका ताल्लुक उस गांव से है जिस गांव से आपका ताल्लुक है, जिनका ताल्लुक उस शहर से है जिस शहर से आपका ताल्लुक है। क्योंकि जो लोग अपने तारीख को भूल जाते हैं उन्हें पता ही नहीं लगता कि हम हैं क्या। पूरी दुनिया में इस्लाम कायम और दायम है, क्यों? मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बतों की वजह से। और मोहब्बतें कैसे कायम है? क्योंकि हमें अपने नबी की हर अदा याद है, हमें उनका देखना याद है, उनका चलना याद है, उनका बोलना याद है, उनका उठना याद है, उनका बैठना याद है, उनका जंग का मैदान याद है, उनका कुरान पढ़ना याद है, उनकी इमामत याद है, उनकी सफात याद है, उनकी अदालत याद है, हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा याद है। इसलिए पूरी दुनिया में इस्लाम कायम और दायम है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने हिस्से की आज़ादी को बरकरार रखें तो अपने शहर के उन नायकों को याद रखिए जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ आपके लिए लड़ाई लड़ी है, याद रखें उनको, क्योंकि ये हमारा फर्ज बनता है। कुरान ने भी कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी कहा कि वो केड़े बंदे जेड़े एहसान भूल जाएं, जो एहसान भूल जाएं वो भी कोई इंसान है। एहसान नहीं है उन लोगों का जिन्होंने अपने घर बार को छोड़ा, अंग्रेज की कैद में रहे। एहसान नहीं है उनका जिन्होंने अंग्रेज की फांसी के फंदे गलों में अपने डाल लिए और कुर्बानियां दे दी। उन लोगों का एहसान नहीं है जिनकी जायदादें अंग्रेज ने कुरक कर दी और उनको भिखारी बना दिया। उन लोगों का क्या एहसान नहीं है जिनके बच्चे जो हैं इसलिए रुल के मर गए कि बाप सारी जिंदगी कैद के अंदर रहा। ये उन लोगों की कुर्बानियां नहीं है। उनमें चाहे मुसलमान हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे दलित हैं, इन अकवाम ने मुल्क की आजादी के लिए ये जो लोग कुर्बानियां दे गए, आज जब आप आजादी का लुत्फ उठाते हैं तो अपने उन लोक नायकों को याद ही नहीं करते जिन्होंने आपके लिए कुर्बानियां दी हो। एहसान फरामोशी अच्छी चीज नहीं है। उन लोगों को याद रखना होगा, उन नायकों को याद रखना होगा, शहदा को, उन मुजाहिदीन को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को कि जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। तब आज जाके हम आज़ादी से जी रहे हैं और छाती ठोक के कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बन गए हैं। मोहतरम दोस्तों, उम्मीद की जाती है कि शाही इमाम पंजाब का ये बयान आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह के बयानात सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।